الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وبسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا عالين. صلوات. ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں تکبر کے موضوع پر خطبات کا سلسلہ جاری تھا۔ ماہ مبارک کی وجہ سے وہ تسلسل باقی نہیں رہ سکا۔ تکبر کے موضوع پر شاید 2-3 خطبات ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ تکبر علی الحق یا حق کے مقابلہ میں تکبر، اس عنوان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تکبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ الہی نمائندوں کے مقابلہ میں تکبر سے کام لینا، رسول، نبی اور امام علیہ السلام کے مقابلہ میں تکبر سے کام لینا۔ اور گزشتہ اقوام کی تباہی و بربادی میں اس تکبر کا بہت بڑا حصہ ہے، یعنی بہت بڑا عامل گزشتہ اقوام کی تباہی و بربادی اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا ایک مؤثر عامل یہی نمائندگان الہی کے مقابلہ میں تکبر سے کام لینا تھا۔ قرآن کریم میں بہت سی اقوام کے متعلق ان کی اس انتہائی بری اور مہلک خصلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور صراحت سے بھی آیات موجود ہیں۔ 2-4 آیات اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے متعلق قرآن کریم نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور واضح سلطان کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ، واضح برہان کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے اس کے مقابلہ میں تکبر کیا۔ یہ کوئی گزشتہ اقوام سے خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے۔ حق کے مقابلہ میں اور نمائندہ الہی کے مقابلہ میں تکبر والا مرض نہ کسی خاندان کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کسی شخص کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں زندگی کے مختلف کاموں میں، اوقات میں، زندگی کے مختلف فیصلوں میں کہیں نہ کہیں اس تکبر سے متاثر ہوتا ہے یا اس کا اظہار کرتا ہے۔ دولت مند شخص کے لیے اپنے سے بڑے دولت مند کی بات ماننا، اس کے سامنے سر جھکانا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔
چونکہ وہ دولت کو بڑا ہی سمجھتا ہے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے۔ لیکن اگر ایک مفلس شخص حق کہے تو دولت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سچ اور حق کہہ دے تو وہ فوراً اکڑ جاتا ہے، اچھا تو نے اب مجھے سکھانا ہے، تو نے مجھے پڑھانا ہے۔ یعنی پھر ہمارے نزدیک حق کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ طاقت والا کہے تو حق ہے، پھر تو میری عزت کو کوئی مسئلہ بنتا ہے نہ۔ پنجابی ناک کو کوئی ناک وہاں کی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ اور اگر کم دولت یا مجھ سے کمزور شخص وہ بات کرے تو پھر میری ناک کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، میری شخصیت کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہم حق کے تو پیروکار نہیں ہیں نا، ہم تو دولت پرست ہیں۔ دولت مند جو بکواس کرے وہ عدل ہے، وہ حق ہے، اس کا حق بنتا ہے، بڑا بندہ ہے جی۔ میڈیا بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں یہاں اگر عدالت یا آرمی کے خلاف مشکوک سا کلمہ کہوں مسجد سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور دنیا کے جہان کے لٹیرے جو بکواس کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، سب کے کانوں میں روئی ہے، کسی کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب قومیں اس قدر پست ہو جاتی ہیں فکری طور پہ تو پھر غلامی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مالی طور پہ کمزور ہیں، پارٹی نہیں ہے، پیچھے آرمی نہیں کھڑی ہوئی، کھانا بدوشوں والی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو کے آئے ہیں تو وہ تو حضرت شعیب کے علاقے میں تھے، وہاں سے آئے ہیں، اور سامنے ہے فرعون جیسا طاقتور شخص۔ تو بھیجا حق تعالیٰ نے، بھول جاتے ہیں کہ سامنے شخص کھڑا ہوا، جو سامنے کھڑا ہے یہ اگر کمزور ہے تو بھیجنے والا تو کمزور نہیں ہے، جس کی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو کمزور نہیں ہے۔ اب قرآن نے کسی خطیب اور کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف اور بڑے بڑوں کی طرف جو فرعون کے حواری تھے۔ بڑوں کے پاس بڑے ہی بیٹھتے ہیں، چھوٹا تو کوئی نہیں بیٹھتا، چھوٹا صرف وہاں جوتے کھانے جاتا ہے یا آرڈر لینا جاتا ہے۔ تو فاستکبروا، انہیں استکبار کیا، انہیں تکبر کا ارتکاب کیا، وقانوا عالین، اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ بڑا، یہ ہمارے معاشرے میں اب بھی مصیبت ہے، بڑا، بڑے لوگوں کے کیا کہنے۔ تو بڑے لوگوں کے کرتوت بھی بڑے برے ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑائی ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور فقالو، جملہ سننا، یہ گئے ہیں انہیں ہدایت کرنے، اللہ کا پیغام پہنچانے، اور وہ آگے سے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، فقالو انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدین، کیا ہم ان دو انسانوں پہ ایمان لائیں جو ہماری طرح ہیں، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری تابع دار ہے۔ یہ شہروں میں تو شاید ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، دیہاتوں میں بڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں جن کے پاس معاشرے کے کام جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کا تندور، کسی کا کام ہے برتن بنانا، یہ کام تقسیم ہوتے ہیں نا، انہیں پنجابی میں کہا جاتا ہے کمی۔ کمی اس سے نہیں کہ
کم سے نہیں، کام سے، یعنی کام کرنے والا۔ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، کمی کی ہم تشریح کرتے ہیں یعنی جس میں کوئی کمی ہے، نہیں، کمی یعنی کام کرنے والا، زیادہ کام۔ چونکہ شادیوں پہ اور اسی طرح مرنے والے گھر سب سے زیادہ کام وہی کرتے ہیں، کھانا بنانا، پہنچانا، برتن دھونے، یہ انہی کا کام ہوتا ہے، انتظامات سارے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ شادیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، دیہاتوں میں۔ اب البتہ یہ ٹینٹ سروس والے بھی آ گئے ہیں، پرانے تھوڑا سا آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہ بیچارے کہیں اگر ملک صاحب یا چودھری صاحب جن کی مونچھیں ہوں اچھی بھری، تیل لگاتے ہوں مونچھوں پہ، ان کے سامنے اگر کبھی وہ بیچارے کوئی سچی بات کر بیٹھیں تو پھر چودھری صاحب کا پارا بہت اوپر چلا جاتا ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ بھی وہی چودھریوں والی سوچ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسے انسان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور کیا ہم ان پہ ایمان لائیں جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری تابع دار ہے، یعنی ہمارے تو یہ ملازم ہیں۔ اب ملازموں سے نکل کے ہمیں لوگ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی کچھ مانو۔ یہ تو پنجابی نعت بھی نہیں مانتی، کہاں فرعون جیسی شخصیت مان لے۔ پنجابی نعت میں بھی یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ناک اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بیچارہ دوبارہ اگتی ہی نہیں ہے، ایسے کٹ جاتی ہے۔ تو یہ روش حق کے مقابلہ میں اور نمائندگان الہی کے مقابلہ میں عقل سے ان کے مقابلے میں آنا، ان کی بات کیا رد کرنا، یہ گزشتہ اقوام کی بربادی کا موجب بنا ہے۔ اور آپ کو نہیں پتہ ہے، اور اچھی بات ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کے اعلان کے مطابق اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم کام کہتے ہیں نا، میرا یہ کام ہے، میرا وتیرہ ہے، میرا رویہ ہے، اسی چیز کو سنت الہی کہا جاتا ہے، یعنی جو کام اللہ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے سنت الہی۔ اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو اس کا قانون ہے وہ سب کے لیے ہے، وہاں سفارش اور یہ اور وہ، یہ سارے اس دنیا کے پروگرام ہیں، اس کی بارگاہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں سنت جو ہے اس سے استثناء تب ملتا ہے کہ موضوع تبدیل ہو جائے۔ اگر ایک شخص اب گناہگار ہے تو سنت الہی کے مطابق اسے عذاب ہونا ہے، اس کی گرفت ہونی ہے، کیونکہ گناہگار کے لیے اس کی یہی سنت ہے۔ ہاں، موضوع تبدیل ہو جائے، یہ صدق نیت سے اب توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا ازالہ کر لے، اس کا جبران کر لے، تو پھر اس کا موضوع تبدیل ہو گیا، اب دوسری سنت الہی میں داخل ہو گیا ہے۔ جس طرح اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ سب مقیم ہیں، تو نماز پوری ہے۔ آپ تھوڑی دیر بعد سفر شروع کر دیتے ہیں تو اب مسافر کا عنوان آپ پہ صادق آ گیا، اب آپ کی نماز قصر ہو گئی۔ اسی طرح اگر موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، اس سنت الہی کا جو موضوع تھا اس سے نکل کے دوسری سنت الہی کا وہ موضوع بن جاتا ہے، تو پھر تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اسی سنت الہی کا موضوع ہو تو اس کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور پھر کچھ اور امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم نے حکایت کی ہے، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آیا اللہ میں شک ہے آپ کو جس نے زمین و آسمان کی انوکھی خلقت کی ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ یہ اللہ کرتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی،
اور آپ کے لیے ایک معین مدت تک تاخیر رکھے۔ یہ رسولوں نے اپنی امتوں سے کہا، قالوا، اور امتیں آگے سے کیا کہتی ہیں؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح انسان، ہم جیسے ہیں اور ہم پہ آرڈر چلانا شروع کر دیے ہیں۔ اور یہی آج کے معاشرے میں ہے، اور بھول جاتے ہیں اس فرق والی لائن کو۔ وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن وہ جو بے نیاز خالق مالک ہے اس کی طرف سے منصب رکھتے تھے اور ہم نہیں رکھتے تھے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ یہ فرق سمجھاؤں گا آپ کو، بڑی آسان سی مثال ہے۔ استاد محترم اعلی اللہ مقامہ نے ایک مرتبہ وہ دوران درس پوری کلاس کو ہمیں کھڑا کیا، کہا جی امامے اتار کے یہاں رکھ دیے جی۔ اب معلوم نہیں تھا کہ کیا سزا ملنی ہے، تو انہیں فرمایا کہ یہ میں نے آپ کے امامے کیوں اتروائے ہیں؟ کہا جی کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جائیں، آپ کو سناتا ہوں۔ اب امامے سر پہ رکھ دیے بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی کہیں ہل چلا رہا تھا تو پولیس والا ایک جو ہے شخص وہاں وردی پہنے اس کے پاس سے گزرا۔ اس سے پوچھا کہ فلاں گاؤں جانا، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس نے بتایا جی میں اس کو گاؤں کو نہیں جانتا، آگے کسی شخص سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا نہیں آپ کو ہی بتانا پڑے گا۔ کہا جناب میں اپنے کام مصروف ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، میں نے نہیں سنا ہے۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے طاقت میں بڑی انوکھا پن ہوتا ہے، بہت نازک مزاج ہوتی ہے طاقت جو ہے نا، یہ بہت نازک مزاج ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے بلا وجہ بپھر جاتی ہے۔ تو معمولاً کے پاس بیت ہوتا ہے، اس نے وہ ایک بیت مار دیا اس زمین میں جو ہل چلا رہا تھا اسے زور سے، اور دو چار گالیاں بھی نکال دی۔ خیر گالیاں تو ان کا وہ وتیرہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ محترمہ آپ اگر مہربانی کر کے یہ اپنی ٹوپی اتار دیں اور بیلٹ اتار دیں تو پھر مجھے گالی دیں۔ وہ پولیس میں تھا، ظاہر ہے بندہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں پولیس کا بہت روب ہوتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا وہ ہیٹ یا ٹوپی پھینکی اور بیلٹ اتارا۔ اس نے کہا اچھا، اور اوپر سے پھر گالی۔ جو ہی اس نے گالی شروع کی اس نے اٹھایا اور وہ جو وہاں وہ تھی مٹی بنی، ہل چلاتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے، اس میں سے رگڑنا شروع کر دیا اور خوب اس کی صفائی کی۔ خیر وہ مار شار کھا کے اٹھا۔ اس نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے میں آپ کو اتنی گالی دے چکے ہوں، آپ نے کچھ نہیں کہا، اور اب آپ نے اتنا کچھ مجھے مار پیٹ لی، اتنی گالی دے لی۔ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ پہلے آپ سرکاری بندے تھے جب آپ نے بیلٹ پہنی ہوئی تھی اور سر پر وہ پولیس والی ٹوپی رکھی ہوئی تھی، جب آپ نے وہ دونوں اتاری تو مجھ جیسے ہو گئے۔ اب تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو جو بنیادی نقطہ ہے نمائندگان الہی میں، آپ شکل صورت دیکھ رہے ہیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ بے نیاز خالق مالک کے منصبدار ہیں، اور کوئی اپنی پرستش العیاذ باللہ اس کی دعوت نہیں دے رہے۔ جس نے انہیں مبعوث کیا بھیجا ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان کی جو ہم اہانت کر رہے ہیں یہ ان کی نہیں ہے، پیغام بھیجنے والے کی اہانت ہے۔ یہ تکبر ان کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلہ میں ہے جس نے ان کو بھیجا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ اب یہاں چلتی ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے جس میں میں کھڑا ہوں، اور یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم نے پہلی امتوں سے بھیجی ہیں اور اسے نقل کیا۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، اور یہ بھی جواب دیتے تھے ہم جیسے ہو اور تم یہ چاہتے ہو
کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. یعنی ہماری روایات میں تھا بتوں کے سامنے جھکنا، ہمارے دادا پردادا یہی کرتے گئے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں مانتے. تو بس استکبار، تکبر اس طرح بربادی کا باعث بنتا ہے. چونکہ کہنے والا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے آپ کی خدمت میں، اور پھر اس کا تکرار کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ حکمت الہی ہے مالی طور پہ کمزور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپنے کی. جن کے پیچھے فوج نہ کھڑی ہو، جن کے پاس دولت نہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے اس کی بات مان رہے ہیں. اگر دولت کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی تو بات نہیں مانی جا رہی. لہذا اس نے ہمیشہ جن لوگوں کو اپنا منصب عنایت کیا ہے، وہ اگر معاشرے میں دیکھیں جو معاشرے کی کیفیت ہے، فضائل کے اعتبار سے بہت عظیم انسان تھے، لیکن جنہیں معاشرہ بڑا کہتا ہے وہ بڑے نہیں تھے. تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی وجہ سے ان کی بات کون مان رہا ہے، حق کی وجہ سے ان کی بات کون مان رہا ہے، اور دنیا پرستی کے طور پر ان کی بات کون مان رہا ہے. اور یہ بڑا خطرناک عنصر ہے. آپ دیندار ہیں یا بے دین ہیں، آپ مذہب کے پابند ہیں یا مذہب کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خدا، حق اور نمائندگان الہی کے مقابلہ میں تکبر کا ارتکاب کرتا ہے. پھر اس کی پستی کی طرف ایسی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو تباہ برباد ہونے سے روک نہیں سکتی. بارگاہ رب العزت میں مجھ سے رانا دعا ہے